وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیوں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، ندا پہنچی، مؤذن نے پکارا، اللہ بڑے ہیں اور تم ہر کام کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے بلاوے پر، اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر اس کی عبادت کرنے، اس کے در پر سجدہ ریز ہونے کے لیے پہنچنا چاہیے بندوں کو۔ اللہ کے بلاوے کے بعد ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہماری دلی تمنائیں، نفس کا کہنا، شیطان کا بہکانا، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور یہ چیزیں آڑ بننا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نفس کا رب بھی اللہ ہے، شیطان کا رب بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کا، کائنات کا، ہر چیز کا رب اللہ ہی اللہ ہے۔ ایسا ہم سب کا بڑا رب ہم کو دعوت دیا ہے کہ تم لوگ اپنے کاموں کو چھوڑو، اپنی ضرورتوں کو چھوڑو، اپنی چاہتوں کو چھوڑو، سب کچھ چھوڑ کر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے، میرا ذکر کرنے کے لیے، اذا نودی، تمہارے درمیان میں ندا پہنچی، اب تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا، یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ تم اللہ کے بلاوے کے بعد بھی تم اپنے چاہتوں میں لگ جاؤ، بلکہ فسعوا، دوڑو، جلدی کرو، فکر اور شوق اور
رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم الی ذکر اللہ، میرے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ. وذروا البیع، تمہارے تجارتوں کو چھوڑو، تمہارے کاروباروں کو چھوڑو. رہیں گی کی تجارت، رہے گا کاروبار، رہے گا بزنس. تمہاری زندگی میں دنیا کی ہر چیز تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ ہم ہی نے لگایا ہے. دنیا کی یہ چیزیں، دنیا کی یہ خوبصورتیں، دنیا کی یہ تمام چاہتیں میں نے تمہارے پیچھے اس لیے نہیں لگایا کہ تم اس کے پیچھے پڑ کر مجھے بھول جاؤ، اس لیے لگایا کہ تم اس کو چھوڑ کر جب بھی رب کا بلاوا آئے، رب کی دعوت ہم کو پہنچے، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر لبیک کہہ کر اللہ کے دربار میں پہنچنا. یہ حقیقی مومن ہے. لیکن صدیاں گزر جائیں گی، برسہا برس گزر جائیں گے، لیکن یہ مسلمان قوم مسلم کے نوجوان نسل مسجدوں سے اتنا دور، ذکر کے مجلسوں سے اتنا دور، نورانی اور پاکیزہ خدا کی محبتوں کی مجلسوں سے اتنا دور، واعظ و نصیحت کے مجلسوں سے اتنا دور کہ ان کے دلوں میں نہ خدا کی چاہت، نہ نبی کی محبت، نہ اسلام کی ان کی زندگی میں کوئی نقل و حرکت کچھ نظر نہیں آئے گی. ذرا برابر بھی ان کے نہ قول سے، نہ ان کے فعل سے، نہ ان کے کوئی عمل سے، نہ ان کے کوئی حرکت سے، نہ کوئی ان کے زندگی کے ایک گوشے میں بھی اسلام کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے عمل حرکت نظر نہیں آتی. سب کو پتا ہے کہ آج جمعہ ہے اور سب نے صبح سے تیاری کرنا شروع کر دی کہ آج جمعہ ہے. بچہ جانتا ہے کہ آج جمعہ ہے، جوان بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، مرد عورتیں سب جانتے ہیں کہ جمعہ ہے. لیکن پتہ نہیں کہ یہ لوگ سمجھتے جمعہ کس کو ہے. ان کے ذہن و دماغوں میں جمعہ کی کیا حیثیت ہے، کیا معنی ہے، یہ لوگ جمعہ کو کس معنی میں لیے ہیں وہ سمجھ کے باہر ہے. وہ سمجھ کے باہر ہے کہ یہ لوگ جمعہ کو کس معنی میں لیے ہیں، یہ ہماری سمجھ کے باہر ہیں. ابھی نوجوان مسجدوں کے باہر پڑے ہیں، موبائل فونوں میں لگے ہوئے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نفس کو خدا بنا کر بیٹھے ہیں، شیطان کو اپنا لیڈر بنا کر بیٹھے ہیں کہ شیطان اور نفس یہ دونوں ان کو کس راستے کی طرف اشارہ کریں گے وہ اسی راستے کی طرف چلیں گے، نہ کہ خدا کے حکم اور نبی کی شریعت پر چلیں گے. یہ لوگ ابھی پتا ہے کہ 1 بجے 1-5 بجے جو ہے بیان شروع ہوگا، واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی، اللہ اور اس کے نبی کی پاکیزہ باتیں ہوں گی، سنت کا مذاکرہ ہوگا، صحابہ کی زندگیوں میں نبی کی اتباع کا کیا جو ہے شوق تھا، ان کی زندگیوں میں نبی کی اتباع کتنی کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. پتا ہے کہ 1 بجے بیان ہوگا، لیکن رب کو رب نہیں بنایا، نفس کو رب بنایا ہے لوگوں نے. نفس بول رہا اب جانو کو مسجد میں 1:30 بجے جا، یہ نفس کی بات ہے. اب مت جا مسجد میں 1:40 پہ جا. بولو یہ رب کی بات مان رہا ہے یا نفس کی بات مان رہا ہے؟ سچ سچ بتاؤ بھائی. رب کی بات مانا ہوتا تو ابھی تک مسجد کے باہر نہ چھوڑتا. نفس کی بات مان رہا ہے اسی لیے ابھی تک مسجد کے باہر ہے. یہ نوجوان کون سدھارے گا ان نوجوانوں کو؟ کون بتائے گا ان نوجوانوں کو؟ آخرت کی نافکر، قبر کی نافکر، محشر کی نافکر، برزخ کی نافکر،
قیامت کے بعد کی زندگی کیسی ہولناک ہوگی، کیسی دردناک ہوگی. یا تو فیصلے کے بعد جنت، یا تو فیصلے کے بعد جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جہنم میں جائے گا. یہ نوجوان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کو کس لسٹ کے اندر کھڑا کیا جائے گا کل قیامت کے دن. کون سی لسٹ کے اندر اس کا نام آئے گا. شیطان دھوکہ دیا، بہکایا، ابھی مسجد کو نہیں جانا. کیا کرے گا جا کے، کیا سنے گا جا کے باتاں. مولوی صاحب کی باتاں معمولی چنا سنتے چلتے نا. خدا کی قسم اگر یہی سوچ ولو بھی فرض نوجوانوں کی ہے یا کسی مومن مرد مجاہد کی ہے، یاد رکھو تمہارے اندر سے ایمان سلب ہو رہا ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے. تجدید ایمان ضروری ہے. خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو یوں سمجھے کہ کیا ضرورت ہے سننے کی، کیا ضرورت ہے سننے کی. اچھا خدا بھی یہی جواب تمہیں کل مرنے کے بعد دے گا کہ تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت کیا ہے. خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کی کیا ضرورت ہے. بیان کے آخر میں جائیں گے، مرغی کے 2 ٹونگ ماریں گے، سجدہ اٹک بٹک کریں گے، خطبہ ملے یا نہ ملے، بیان ملے یا نہ ملے، اللہ کے احکامات کی باتیں ملے یا نہ ملے، نبی کی پیاری قیمتی موتی ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی باتیں ہمیں ملے یا نہ ملے، ہمیں تو شیطان اور نفس ملنا چاہیے. یہی سوچ ہے. کیا کہیں، کب تک کہیں، خدا بھی یہی کہے گا. دنیا میں کہنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے چیخ کر پکار کر کہتے ہیں کہ دیکھ بندے، رب کی مان، رب کی مان، رب کی مان، نبی کی شریعت پر عمل کر، نبی کی سنت کو زندہ کر. لیکن اس کو یہاں سمجھ میں نہیں آئی بات، یہاں سمجھ میں نہیں آئی. اللہ میرے دوست بزرگوں، ایک فقیر کا مجنون دیوانہ، میں تو نہیں باندھ رہا ہوں ابھی، اصل میں ہمارا مذاکرہ سنتوں کا ہے، لیکن جب آ کے دیکھتے ہیں تو خالی جگہ پڑی ہے. دل ایسا سوچتا ہے کہ بھی بیان کرنے کی ضرورت، کوئی آیا ہی نہیں تو دیواروں کو کریں گے، پتھروں کو بولیں گے بیان، پنکھے اور لائٹ اور اے سی کو کریں گے بیان. کس ارے بیان ہے کس کے لیے؟ واعظ و نصیحت ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے تو ہے. یہ انسانوں کے دل 70 سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اتنا تنگ دل ہے انسان کا دل، اتنا سخت مزاج ہے، اس کو خدا پر بھروسہ بالکل نہیں ہے. نبی کی ذری بھی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے. فاتحہ بڑے زوروں سے دلائیں گے، میلاد بڑے زور سے کریں گے، عرس کو بڑے زور سے جائیں گے، درگاہوں پہ جا کے بڑے زور سے سر پٹک کر، پیشانی پٹک کر کہیں گے کہ خدا ہمیں ضرورت نہیں. یہ درگاہ میں قبر میں سونے والا، یہ خطیب ملا ہماری منت سماجت پورا کرے گا. خواہش کے ساتھ جائیں گے اور پوری توکل بھروسے کے ساتھ جائیں گے. خدا کی قسم، خدا کی لعنتیں تمہارے ساتھ اترتی ہیں. کیا سمجھتے ہو خدا کو چھوڑ کر تم وہاں جاتے ہو؟ یہاں آنے دل نہیں کر رہا، مسجد میں بیٹھنے دل نہیں کر رہا، مسجد میں نماز پڑھنے وقت نہیں مل رہا، مسجد میں قرآن پڑھنے وقت نہیں مل رہا، مسجد میں خدا کے سامنے بیٹھ کر 2-4 باتیں تنہائی میں آنسو آنکھوں میں سے نکال کر اپنی جو ہے راز و نیاز کی باتیں خدا سے کرنے. اس بندے کو، اس نوجوان کو وقت نہیں. عرس کا میلہ لگا، پورے راتوں رات جا کر جاگ کے وہاں گناہ کے، معاصی کے، بدماشی کے کامیں کر کے آتا ہے. ہزاروں کے نوجوان، یہاں تک تو لڑکے تو دور کی بات، لڑکیوں کو کیا نوبت آئی ہے اللہ کی لعنت میں آنے کی.
15 दिन पहले मैं सिर्फ जुमा पढ़ाने के लिए आया था। जुमा पढ़ा के तबीयत नासाज थी, रात में मेरा सफर फिर वापसी थी। मगरिब की नमाज पढ़ाई, सूरह वाक़िया की तिलावत हुई, गली में सर्कस लगा था मकान के पास, सर्कस लगा। हम सर्कस वालों को बुरा नहीं बोलते, वो उनका पेट का धंधा है, वो लोग मशहूर हैं, वो लोग वो एक्टिंग करेंगे, वो हरकत करेंगे तो उनकी रोटी रोजी मिलेगी, उनका कुछ खाने का इंतजाम होगा, बीवी बच्चों का, वो एक अपना व्यापार है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जुमा आप नीचे पढ़ के देखिए कितना खाली है। सर्कस अभी लगा भी नहीं, वहां पर 150 से ज्यादा मर्द, नौजवान, बच्चे, बच्चियां जमा हो गई हैं। शर्म नहीं आती? फिर बोले तो हम बोले, क्या जरूरत भी हजरत को बोलने? जब हजरत को बोलने क्या जरूरत, बोल तो तुमको वहां खड़ने की क्या जरूरत? तुम वहां मत खड़ो, हम नहीं बोलेंगे। खड़ना ही है तो यहाँ आइए, अरे मस्जिद में आइए, मस्जिद खाली पड़ी है, खुदा और उसके रसूल की बातें यहाँ पे होंगी, नबी की सुन्नत की बातें होंगी, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा आएगा, तुम्हारी दोनों जहान की जिंदगी की कामयाबी की बातें यहां पर मिलेंगी आपको। नहीं, सब के सब खड़े हो गए। नौजवान बच्चियां, नौजवान बच्चों में आकर जो है खलत मलत होकर वीडियो निकाल रहे थे, वीडियो और डांस कर रही सो, नंगे कपड़े, कच्चे कपड़े पहनकर जिस्म दिखा रहे सो। शोहर भी मर्द को, बीवी को दिखा रहा, बीवी शोहर को दिखा रही, देखो कितना अच्छा डांस कर रहे है। कोई शर्म हया? गैरत मर चुकी है मुसलमानों की। ये तो कुछ सोच विचार है कि इसके दिलो दिमाग में कि मैं मुसलमान हूं, मोमिन हूं। दुनिया के साथ ये इंसान, दीन और मस्जिद के साथ ये बेइंसाफ कि बयान शुरू होता है 1 बजे, 1:30 बजे के बाद में मस्जिद में नहीं आते, फिर 1:30 बजे के बाद मस्जिद में आके मुल्ला को टोक कर जाते हैं, खतीब को, इमाम को टोक कर जाते हैं। इतनी देर बयान करने की जरूरत, लानत है तुफ है तुम्हारे ऊपर, खुदा की लानत बरसे। उर्सों में, मेलों में, गानों में, सिनेमा हॉलों में, सर्कसों में, शैतान के अड्डों में, शैतान के मरकजों में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे खड़े होकर एक पैर पर, वो चीज नहीं दिख रही, ऊपर चढ़ के देखता, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। यह बयान को आने के लिए क्या हुआ? क्यों इतनी चिढ़ है दीन से? क्यों इतनी बेजारी है बयानों से? कौम मिल्लत को बचाना है। चलिए भाई, थोड़ी देर खड़े हो गए, सर्कस को देख लिए, उर्स को देख लिए, फिर तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके आगे। ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। अब आप यहाँ उर्स का मेला लगाओ, एक झाड़ को, यहाँ खाली झाड़ पड़ा है मस्जिद के सामने, एक हरा कपड़ा लपट डालो, लपट डाल के झंडा लगा के फूल के हारा डाल के, उदबत्ती लगा के, सट के, एक कोसे तो बीवट को, लुच्चे लफंगे को ला के मुजावर बना के खड़ा करो, आओ मैं फातिहा दिलाऊंगा, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। खुदा की कसम 200 जने 1 मिनट में जमा होंगे, चैलेंज है मेरा। 200 जने 1 मिनट में तैयार होंगे। अगर नहीं है तो फिर मैं आपके घर का गुलाम बनने तैयार हूं। नहीं होते? होते नहीं होते? मर्द तो मर्द, औरतें भी घर से निकल गए, चलो भाई चिल्ला भी नहीं कहते, झंडा उठाई कहते, फातिहा मिलाते ही कहते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व खतीअतिन व अतूबु इलैह। मस्जिद अल्लाह का घर खाली पड़ा है जुमा में। खुद बदलते नहीं और खतीब को कहते हैं कि तुम बदल जाओ। खुद बदलते नहीं, खुद का रवैया बदलते नहीं, मस्जिद में आकर जो है इमाम की खिताबत को बदलने की कोशिश करते हैं। याद रखें, ये ईमानदार होने की अलामत नहीं, ये मुनाफिक होने की अलामत है। कुफ्र वालों से इतना नुकसान नहीं होता दीन को, मुशरिकों से इतना नुकसान नहीं होता दीन को,
جتنا مسلمان منافق سے دین کو نقصان ہوتا ہے اتنا نقصان پہنچتا ہے. کیا سمجھ گئے؟ جلدی آنے کی عادت نہیں. مسلح میں امام 1 منٹ دیری سے آئے تو پورے مسلحوں کی گردنیں قبلے سے ہٹ کر پورا مشرق کی طرف بڑھ جاتے ہیں. کیا بھائی ابھی امام صاحب آئے نہیں، امام صاحب آئے نہیں. ذرا خود کے اندر جھولی میں منہ ڈال کر گریبان ڈال کر جھانکو کہ تم اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے کب پہنچ رہے ہیں. جب ایک امام کو تم سوال کر سکتے ہو کہ تم دیری کیوں آ رہے ہو، کیا خدا تم سے سوال نہیں کرے گا کل قیامت کے دن کہ تم نے مسجد میں عبادت کے لیے کب پہنچ رہے ہو، وقت کیا تھا اور تم کب پہنچ رہے ہو. اماموں پر، علماء پر، مؤذنوں پر طنز کرنا، انگلی اٹھانا، نشانہ بنانا، یہ ایک دم آسان کام ہے، بالکل آسان کام ہے. لیکن وہی اپنے وقت کی، اپنے چاہتوں کی، اپنے خواہشوں کی قربانی دے کر تھوڑا وقت پر آپ یہ باتیں میں درد سے کہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کب بھرنا چاہیے؟ جمعہ ہے، مومن کے عید کے دن ہے. عید کہاں ہوتی؟ گلیوں میں. عید کہاں؟ چبوتروں پر ہوتی ہے، عید کٹوں پر ہوتی ہے، عید شیطان کے بازار خانوں میں ہوتی ہے. عید تو مسجد میں ہوتی ہے. سب مومن مل جل کر مسجد میں عید کرنا چاہیے. اس کی فکر نہیں. مردہ دل ہو چکے ہیں، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہیے. میں بار بار چیخ کر کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے رویے ہیں، ہماری حرکتیں ہیں، اس کو تھوڑا بدلیں. نوجوان پہلے سب میں آئے، نوجوان اول وقت میں پہنچے نمازوں میں اور جمعہ کے بیان میں. چپلوں کے پاس آ کے مرغی کی پھونک ڈال کے جائیں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے. تو نیند میں 1:30 بجے کیا بیان کریں؟ دل اتنا افسردہ ہوتا ہے، دل غمزدہ ہوتا ہے. اب 1:30 بج گئے، ابھی مسجد دیکھیے آپ کتنی خالی ہے. آپ اٹھ کر دیکھ لیجیے، آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیجیے کتنی خالی ہے مسجد. اب میں ختم کروں 1 منٹ میں بیان، خطبے کے لیے شروع ہو جاؤ. کتنے لوگوں کی صبح چلی جائے گی؟ میں کہتا ہوں کہ خود بدلتے نہیں لیکن مسجد کے اعمال کو بدلانے کی کوشش کرتے ہیں. خود بدلتے نہیں، جنت کو بدلانے کی کوشش کرتے ہیں. خود چل کر جنت کو تو جاتے نہیں لیکن جنت کو ہمارے پاس آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جنت تم خود آ میرے پاس. خدا تو قرآن میں دھمکی کی چوٹ پر اعلان کر رہا کہ آ جاؤ، چھوڑو تمہارے ہر چیز کو، تمہاری خواہشوں، تمہارے دکانوں کو بند کرو. پھر نماز ہو گئی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو تو اب مسجد میں تسبیح ہاتھ میں لے کر مت بیٹھو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب نکل جاؤ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے، کمانے کے لیے. کوئی آٹو ڈرائیور ہے تو آپ جائیے، آپ آٹو چلائیے. کوئی نوکری کر رہا، ملازمت کر رہا گورنمنٹ کی، آپ جائیے ملازمت کیجیے. کوئی پھلی بیچ رہا تو آپ جائیے پھلی کا کاروبار کیجیے. کوئی چپل کا کاروبار، جائیے آپ چپل کا کاروبار کیجیے. جو کرنا وہ کیجیے لیکن پہلے یہ کیجیے، اس کے بعد ساری چیزیں. ابھی بھی آپ اب 1:30 بج گیا ہے، میرے ساتھ ہاتھ پکڑو، میں پورا سروے کراؤں گا محلے میں. ابھی 30 سے 40 لوگ ابھی ویسے ہی ملیں گے جو باہر ہیں. ابھی یہ شیطان نفس گھڑیاں دیکھ لیتے بیٹھتی. حضرت کا بیان ایک بار 40 کو ختم ہوتا ہے، ایک بار 35 کو ختم ہوتا ہے، ایک بار یہ ٹھکانا نہیں ان کا. اگر بولنے والے کا ٹھکانا نہیں تو تم آنے والوں کا کیا ٹھکانا ہے؟ ذرا بتائیے، بتائیے ذرا. پھر 1:30 بجے بیان ختم کرنا ہے. خالی 1 2 3 4 5 صفحے آئی ہیں، اب باقی کتنے خالی ہیں؟ ایسا خالی نہیں کہ لوگ نہیں ہیں، لوگ ہیں، برابر ہیں.
اگر حضرت عمر کی حکومت ہوتی تو کوڑلے لے کر نکل گئے ہوتے گھر گھر پہ، درہ مارو اور مسجد کو لاؤ، لیکن ویسا تو نہیں کر سکتے، بھارت ہے۔ لیکن ایک ایمان والے کا بھائی ہے، آپس میں درد سے، غم سے، فکر سے، جذبے سے، شوق سے یہ نصیحت کر سکتا ہے کہ لوگوں یہ حرکت مت کرو، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، ایسا مت کرو۔ اتنا تو کہنے کا حق ہے۔ اگر یہ بھی حق نہیں ہے کہنے کا تو پھر مصلی اور مصلی دونوں کٹ، مصلی دونوں کٹ، اب دونوں کٹ تو پھر مسجد کیوں کھولی؟ مسجد کو کفل، خامخواہ کے لیے کرنٹ کے بل زیادہ آئے گی، فین چلیں گے، لائٹ چلیں گی، کیا ضرورت ہے؟ مساجد میں یہ آپسی اخوت مسلمین کے رشتے بنائے جاتے ہیں، یہاں پر رشتے توڑے نہیں جاتے، یہاں پر رشتے بنائے جاتے ہیں۔ اس لیے آئندہ سے ہاتھ جوڑ کر میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا جلد آئیں، تھوڑا جلد آئیں۔ میں پہلے ہی بار بار کہہ چکا ہوں کہ مسجد اگر 1 بجے یا 1:05 کو بھری نظر آئی، 1:15 کو بیان ختم ہوگا، 1:30 بجے سنتوں کو فراغت کے ساتھ آپ گھروں میں چل رہیں گے۔ آپ ویسا کر کے نہیں دکھا سکتے، ہم ایسا کر کے نہیں دکھا سکتے۔ کما تدینو تدانو، تم ویسے کو ہم بھی ویسے، تم وہ کرنے میں اکڑ ہے، ہم یہ کرنے میں ضدی ہیں انشاءاللہ، اور اس کے اوپر ہم کو فخر ہے، اور ہمارا یہ فخر کوئی رائے گا نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی اجر ملے گا ہم کو، کیونکہ نبی کے 4 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، چاروں تھے، مزاج الگ الگ تھا۔ جو زکات نہیں نکالتا اسلام کے اندر، جس کے اوپر فرض ہوئی، حضرت ابوبکر نکل جاتے اس کے گھر پر، اوڑا لے کر نکلتے کہ زکات دیتا نہیں، تجھے ختم کروں مزاج۔ حضرت عمر ابھی گرم، سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں حضرت عمر کے سامنے، کوئی کھڑے ہو کر مائی کا لال جرت مندی کا اظہار کیا تو پھر اس کے لیے پھر نتیجہ برا نکلے گا۔ حضرت علی کی بہادری الگ، حضرت عثمان کی شجاعت الگ۔ وہی العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث ہیں انبیاء، کوئی کھیل تماشا نہیں۔ یہ جو ہم باتیں بولتے ہیں یہ ہمارے لیے نبیوں کی وراثت میں، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے وراثت مال چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن انبیاء کبھی مال، درہم، اشرفیاں، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، کیونکہ ہر نبی کے پاس مال ہوتا ہی نہیں جمع۔ اگر مال جمع ہوتا تو پھر زکات ان کے اوپر فرض، کوئی نبی پر زکات فرض نہیں، لیکن ہر پیغمبر وراثت میں علم چھوڑ کے جاتا ہے، وہ علم کو حاصل کرتے ہیں علماء، اسی لیے نبیوں کے وارث علماء ہیں، اور وہ وراثت میں آیا ہوا علم کی روشنی میں تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ یہ کام ہم کرتے ہیں، علماء ربانیین کرتے ہیں، خطیب جمعہ کے بیان میں کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا کرتا ہے، لیکن ہمارا مزاج ان چیزوں سے کٹا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں ہمارا مزاج ان چیزوں سے کٹا ہوا نکلے گا، کل قیامت کے دن ہمارا رشتہ خدا اور اس کے نبی سے کٹ جائے گا۔ جس کا رشتہ خدا اور نبی سے کٹے گا اس کا انجام کیا ہوگا ہم کہنے کی ضرورت نہیں، میرے بھائیوں آپ خود سوچ لیجیے تھوڑی دیر کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چند مسجدوں میں آ کر خدا کی بڑھتی ہوئی، تقسیم ہوتی ہوئی، نازل ہوتی ہوئی رحمتوں کو اپنے زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی اہمیت کو سب سے پہلے ہم مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو سمجھ کر
اس کی قدر کرنے کی توفیق اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو توفیق بخشے۔ تو سنتوں کا مذاکرہ تھا، وہ چھوٹ گیا۔ کیوں چھوٹا؟ اس لیے کہ لوگوں کے آنے کی تاخیر کی وجوہات بیان کرنے کی۔ اس میں یہ چند باتیں ہم نے کہی، یہ درد سے کہی ہیں، غصے سے نہیں کہی ہیں۔ عالم قوم کا صحیح صابر شاکر رہبر ہوتا ہے، کبھی غاصب نہیں بنتا، اور جو غاصب بنے وہ قوم کا رہبر نہیں ہو سکتا۔ کبھی ضرورت پڑے تو ایسا، کبھی ضرورت پڑے تو ویسا، کبھی ضرورت پڑے تو میٹھے انداز میں، کبھی ضرورت پڑے تو کچھ خفا ہو کر، کچھ جفا ہو کر، کچھ جو ہے پیشانی پر جھولیاں ڈال کر، جس راستے سے چاہے قوم کو لاؤ۔ کہاں سے؟ اندھیری نگری سے نکال کر روشنی کی طرف، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کی طرف۔ آئیں گے انشاءاللہ، سب آئیں گے آئندہ جمعہ؟ آپ آئندہ جمعہ آئیے۔ نبی کی وہ صحابہ کی زندگیاں ابھی ہمارے سامنے باقی ہیں، ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو دنیا اور آخرت ہماری روشن منور چمکے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے گھر مساجد میں اللہ کی تلاوت قرآن کی، اللہ کے ساتھ وابستہ جو ہے تعلقات قائم کر کے مساجد کو ویران کرنے سے حفاظت فرمائے اور مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔